بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک اور حضرت انسان کی اصل اور انسان کی ایک نمایاں پہچان آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اہل درود اس ویڈیو کو ضرور غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ یہ چیزیں اپنے اندر بھی محسوس بھی کریں گے اور ان چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ بھی کریں گے۔ خاص طور پر ایک جو نمایاں پہچان ہے نا انسان کی، اس پر ذرا غور کیجیے گا، اور اس نمایاں پہچان کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے اپنی اس محبت میں جو آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، جو آپ کو درود پاک کے ذکر اور اس کی کثرت سے جو محبت ہے نا، اس کے ساتھ اپنی اس پہچان کو ریلیٹ آپ کو کرنا ہے، اور یہ پہچان آپ کی ظاہر میں بھی نظر آنی چاہیے اور آپ کے باطن میں بھی نظر آنی چاہیے، کیونکہ انسان کی اصل جو ہے نا اور اس کی جو پہچان ہے وہ ذرا ڈیپلی اس نقطے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ واقعتاً ہمیں ایک پوائنٹ ملا جو ہم اپنے اندر بھی آبزرو کر سکتے ہیں اور دوسروں میں بھی اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت انسان کی اصل کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی ذات کو، اس کے اصل کو اگر آپ کو پہچاننا ہو نا کہ اس انسان کی اصل کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا باطن اندر سے کیسا ہے، تو اس کا ایک بڑا آسان فارمولہ ہے کہ اس کی گفتگو کو غور سے سنیں کہ اس کے کلام کے اندر سب سے زیادہ کون سی چیز جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے لفظوں کا چناؤ کیا ہے، اس کے کلام میں کیا بات بار بار دہرائی جاتی ہے، کس بات کا ذکر اس کی گفتگو کے اندر زیادہ حاوی ہے۔ یعنی انسان کے کلام کے اندر آپ نے اس کے لفظوں کی ڈومینیشن دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں بار بار دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اگزامپل لے لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گفتگو کے اندر ہر دفعہ دولت کی ہی بات کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کی بات کو گھما پھرا کے پیسے پہ آ کے اینڈ ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ پیسے کا پجاری ہے، یہ بندہ دولت کا بھوکا ہے، یعنی اس کی گفتگو کے اندر جو ذکر آ رہا ہے نا بار بار وہ دولت کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنی ہر گفتگو کے پہلو میں اللہ کے کرم اور اس کے فضل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا لوگوں میں آبزرو کیا کریں اور اپنے اندر بھی کیا کریں کہ آپ کی گفتگو کے اندر کن لفظوں کا، کن ناموں کا، کن ہستیوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ تو یہی انسان کی اصل ہے، یہی انسان کی اصل پہچان ہے کہ اس کی ذات کے اندر کیا چیز زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اہل درود کی، عاشقان رسول کی، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں نا، اور جو درود پاک کے ذکر سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، یہ اس کی ایک نمایاں پہچان ہے ایسے شخص کی جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، کہ اس کی گفتگو کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور نکلتا ہے جو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، جو ریلیونٹ ہوتا ہے اس کی اس محبت کے ساتھ جو اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ وہ اپنی گفتگو کے اندر ضرور درود پاک کے ذکر اور اس کی کثرت کا ذکر کرے گا، وہ ضرور دوسروں کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے فائدوں کا ذکر کرے گا، جو اس کو کرم اور فضل ملے ہیں درود پاک کی کثرت سے، وہ ضرور اپنی گفتگو کے اندر ان باتوں کا ذکر کرے گا، اور یہی انسان کی اصل ہے، یہی انسان کی پہچان ہے، اور اسی پہچان کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن یکجا ہو کر آپ کی ایک اچھی پریزنٹیشن دے دوسروں کے سامنے، دوسرا یعنی سامنے والا جو شخص ہے وہ آپ کو پہچان جائے، اس کو سمجھ لگ جائے کہ اس شخص کی اصل کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے باطن کے اندر کیا ہے، اس کی ذات کے اندر کیا چیز چھپی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت چھپی ہے، درود پاک کا ذکر اور اس عبادت کا عکس چھپا ہے اس کے اندر۔
تبھی تو اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں، اس کی باتوں میں خوشبو آتی ہے حضور کی محبت کی، درود پاک کی کثرت کی، درود پاک کی دعوت کی۔ جب آپ دوسروں کو درود پاک کے ذکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں نا، تو اگلا ضرور سوچتا ہے کہ یقیناً اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، تو یہ ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے، اس کے اندر اس کی یہ اصل ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور نمایاں پہچان ہے کہ یہ بار بار ذکر کرتا ہے حضور سے محبت کا، یہ بار بار ذکر کرتا ہے درود پاک کے ذکر کی اور درود پاک کی کثرت کی، اور یہ بار بار ان کرموں اور ان فضلوں کا ذکر کرتا ہے جو اس پر نازل ہوئے، جو اس پر رحمتیں نازل ہوئیں درود پاک کی برکت کی وجہ سے۔ تو اپنی گفتگو کے اندر عکس ایسا بنائیں، ایسی ہستی کا ذکر ضرور کیا کریں کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کی اصل کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کسی بھی شخص کی اصل کو جاننا ہو نا، کسی انسان کی ذات کو پہچاننا ہو، تو اس کو دیکھیں کہ اس کی گفتگو کے اندر کون سی پہچان ایسی ہے جو نمایاں ہو رہی ہے، یعنی کون سا لفظ ایسا جو بار بار دہراتا ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا پوائنٹ اور نقطہ ہے جسے یہ بار بار بات اپنی کے اندر اس کو لے آتا ہے اور ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ اپنی پہچان، اپنی اصل ایسی بنائیں کہ آپ کے اندر درود پاک کا ذکر اس قدر جذب ہو جانا چاہیے، حضور کی محبت آپ کے اندر اس قدر آبزرو ہو جانی چاہیے کہ آپ جب بھی اپنے لفظوں کا چناؤ کریں نا اور گفتگو کریں کسی کے ساتھ، تو آپ کی گفتگو سے جھلکنا چاہیے وہ عکس جو آپ کے اندر حضور کی محبت کا اتر چکا ہے، اور یہی پہچان ہے، یہی اصل ہے آپ کی۔ جب کبھی بھی کسی سے گفتگو کریں اور طویل آپ کی گفتگو اور بحث چلے، تو اپنی اس باتوں کے اندر ضرور حضور سے محبت کا ذکر کیا کریں، اظہار کیا کریں، درود پاک کی دعوت دیا کریں لوگوں کو، اور یہی چیز آپ کی پہچان ہے اور یہی آپ کا ظاہر ہے۔ اور انسان اپنے لفظوں سے ہی تو پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اگر انسان کے اندر نور چھپا ہے نا، تو وہ ایسی ہی ہستیوں کا اور ایسی ہی باتوں کا ذکر کرے گا جو نور ہوں گی، جو نور سے ریلیٹ کرتی ہوں گی۔ اور اگر اس کا اندر ہی تاریک ہے، اس کا باطن ہی تاریک ہے، تو وہ ہمیشہ دنیا کی ہی بات کرے گا، اور یہی اس کی اصل ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ اور اسی بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت انسان کی اصل اور اس کی نمایاں پہچان اس کی گفتگو کے اندر کس چیز کی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دل کے ہیرا میں پائے گا وہ پرکیف چاندنی، جسے نصیب ہو الفت حضور کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔